یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے لیبو کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، اور نبی پاک کی اگر وہ زیارت کر لیتی تو اپنے دل کو کاٹ دیتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ قبر میں جب سرکار تشریف لائیں تو ہم پہچان لیں۔ تیسرا سوال ہی یہی ہوگا، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ایک جلوہ زیبا دکھایا جائے گا۔ سیرت مصطفیٰ میں چند اشعار لکھے ہوئے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین اور میرے ساتھ جو حاضرین ہیں ان سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ہمارے ذہن و دماغ میں رہے، ہمارے تصورات میں رہے۔ کہتے ہیں روح حق کا میں سراپا کیا لکھوں، حلیائے نور خدا میں کیا لکھوں، پر جمال رحمت للعالمین جلوہ گر ہوگا مکان قبر میں، اس لیے ہے آ گیا مجھ کو خیال مختصر لکھ دوں جمال بے مثال، تاکہ یاروں کو میرے پہچان ہو اور اس کی یاد بھی آسان ہو۔ تھا میانہ قد اوسط پاک تن، پر سفید و سرخ تھا رنگ و بدن، کہ ٹکڑے تھے اعضا آپ کے تھے ہنسیوں گول سانچے میں ڈھلے، تھی جبیں روشن کشادہ آپ کی، چاند میں ہے داغ وہ بے داغ تھی، دونوں ابرو تھے مثال دو ہلال، اور دونوں کا ہوا تھا اتصال، اتصال دو مہ عیدین تھا، یا کہ ادنا قرب تھا قوسین کا، تھی بڑی آنکھیں ہنسیوں سرمگی، دیکھ کر قربان تھی سب حورین بھی، کان دونوں خوبصورت ارجمند، ساتھ خوبی کے دہن بینی بلند۔ سبحان اللہ۔ اللہ میں حلیہ مبارک ہمارے تصورات میں رہے، اور جب قبر میں سرکار آئیں تو ہم قدموں پہ گر جائیں اور کہیں یہ تو وہی ہیں جن کی مدحت سرائی دنیا میں کیا کرتے تھے، جن پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، یہ تو میرے آقا اور مولا ہیں۔ ہمیں قبر میں اللہ جل مجدہ نبی پاک کی پہچان نصیب فرمائے۔ آج تو ہمارے پوری محفل پر گویا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتوں کا گویا جو ہے وہ اثر چھایا ہوا ہے آپ کے کلام کا۔ خلیل بھائی بھی انشاءاللہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام